یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین کے وزیر خارجہ چونگانگ کا پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو پشاور دھماکے پر تعزیتی پیغام۔ 2022 میں چین کی غیر ملکی تجارت کا حجم ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا، اور مغرب کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی بڑھتی ہوئی فراہمی تنازع کو مزید بڑھائے گی، روسی اہلکار۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 1 فروری کو چین کے وزیر خارجہ چونگانگ نے پاکستان میں دہشت گردی کے سنگین حملے پر پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو تعزیتی پیغام بھیجا۔ چونگانگ نے پشاور میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے میں بھاری جانی نقصان کی شدید مذمت کرتے ہوئے جاں بحق ہونے والوں کے ورثاء سے تعزیت کی اور زخمیوں اور متاثرین کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ 2 فروری کو چینی وزارت خارجہ کی باقاعدہ پریس کانفرنس میں ایک رپورٹر نے پوچھا کہ چند روز قبل ڈنمارک کی سیاسی جماعت کے سخت گیر رہنما نے سویڈن میں ترک سفارت خانے کے قریب قرآن پاک کے نسخے کو جلا کر شہید کر دیا تھا، جس کی وجہ سے دیگر مقامات پر بھی اس کی پیروی کی گئی۔ تمام ممالک کے مسلمان اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بین الاقوامی رائے عامہ بہت فکر مند ہے، چین کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟ اس حوالے سے ترجمان ماننگ کا کہنا تھا کہ مذہبی عقیدے کی آزادی کا احترام بین الاقوامی برادری کا عمومی اتفاق رائے ہے، اور مسلمانوں کے عقائد اور مذہبی جذبات کا احترام کیا جانا چاہیے۔ چین نے مغربی سیاستدانوں کی جانب سے قرآن پاک کو سر عام نظر آتش کر کے شہید کرنے سے متعلق حالیہ میڈیا رپورٹس کا نوٹس لیا ہے۔ چین ہمیشہ کی طرح اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر تہذیبوں کے مکالمے کی وکالت کرے گا اور مسلمانوں سمیت تمام گروہوں کے مذہبی عقیدے کی آزادی کا مشترکہ طور پر تحفظ کرے گا۔ 2 فروری کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے معمول کی پریس کانفرنس میں کینیڈا کی جانب سے سنکیانگ سے متعلقہ تحریک پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت سنکیانگ میں عوام محفوظ اور مستحکم سماج اور تیز رفتار ترقی سے فوائد اٹھاتے ہوئے حال زندگی گزار رہے ہیں، اور مختلف قومیتوں کے عوام کے انسانی حقوق کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ہم زور دیتے ہیں کہ کینیڈا کو حقیقت کا احترام کرتے ہوئے سنکیانگ سے متعلقہ امور میں مداخلت ختم کرنا چاہیے اور غلط معلومات پھیلانا ختم کرنا چاہیے۔ مقامی وقت کے مطابق 1 فروری کو بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے ایک مضمون شائع کیا جس میں بیجنگ سرمائی اولمپکس کی کامیابیوں اور اثر و رسوخ کا مثبت جائزہ لیا گیا۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے کہا کہ بیجنگ سرمائی اولمپکس کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اور اب سرمائی اولمپک کے تمام مقامات عوام اور مقامی کھلاڑیوں کے لیے دستیاب ہیں۔ چین کی سرمائی کھیلوں کی صنعت عروج پر ہے۔ سرمائی اولمپکس کی وجہ سے تقریباً 346 ملین چینیوں نے سرمائی کھیلوں میں شرکت کی۔ موسم سرما میں کھیلوں نے چینی عوام کے لیے وسیع اور پائیدار سماجی اور اقتصادی فوائد پیدا کیے۔ مضمون میں یہ بھی کہا گیا کہ دنیا بھر میں کل 2.01 بلین ناظرین نے بیجنگ سرمائی اولمپکس کو ٹی وی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر دیکھا، جو کہ 2018 کے پیونگ چانگ سرمائی اولمپکس کے ناظرین کی تعداد سے 5% زیادہ ہے۔ 2 فروری کی سپہر کو چین کی ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس نے 2022 میں چین کی معیشت کو متعارف کرانے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ 2022 میں چین کی غیر ملکی تجارت سے توقع بہتر رہی۔ گزشتہ سال غیر ملکی تجارت کا حجم ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا، اور اشیاء کی درآمد و برآمد 7.7% اضافے کے ساتھ 42.1 ٹریلین یوان تک پہنچ گئی۔ ان میں بڑے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ درآمدات و برآمدات میں اضافہ برقرار رہا، اور آسیان، یورپی یونین اور امریکہ کو درآمدات و برآمدات میں بالترتیب 15.0%، 5.6% اور 3. چائنا فیڈریشن آف لاجسٹکس اینڈ پرچیزنگ نے 2 فروری کو چین کی لاجسٹک انڈسٹری کا پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس جاری کیا۔ جشن بہار کے تہوار میں ملک بھر میں تعطیلات کی وجہ سے لاجسٹکس انڈسٹری کا خوشحالی کا انڈیکس کچھ کم رہا، لیکن نئے آرڈرز اور کاروباری سرگرمیوں کی توقع کے انڈیکس میں
نمایاں اضافہ ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعطیلات کے بعد نئے لاجسٹکس کی مانگ میں اضافہ برقرار رہے گا اور کاروباری اداروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نوول کرونا وائرس کی وبا کے اثرات میں بتدریج کمی کے بعد کاروباری افراد کی آمد و رفت میں اور سامان کی نقل و حمل کی رفتار میں اضافہ ہوگا۔ سپلائی چین میں شامل اداروں کے فعال ہونے میں مزید تیزی آئے گی اور ہائی وے ٹریفک اور ایکسپریس ڈیلیوری کے کاروبار کا حجم تیزی سے بحال ہوگا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ تعطیلات کے بعد نئی طلب اچھی رہے گی اور کاروباری اداروں کی بحالی پر اعتماد اور سرمایہ کاری اور فنانسنگ کی پذیرائی میں اضافہ ہوگا۔ مقامی وقت کے مطابق 1 فروری سے روس نے ان غیر ملکی اداروں اور افراد پر روسی تیل کی سپلائی پر باضابطہ پابندی لگا دی ہے جو معاہدوں میں قیمت کی حد کو براہ راست یا بالواسطہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر معاہدے میں قیمت کی حد کا طریقہ کار طے کیا گیا ہے تو روسی تیل کے برآمد کنندگان کو روسی کسٹمز اور وزارت توانائی کو مطلع کرنا چاہیے اور برآمد کنندہ کو 30 روز میں معاہدے میں ترمیم کا اصول اختیار کرنا چاہیے، بصورت دیگر ایک غیر قانونی عمل قرار دیا جائے گا۔ یہ حکم نامہ 1 جولائی تک نافذ العمل رہے گا۔ روس کی وزارت توانائی اور وزارت خزانہ اب بھی روسی تیل کی برآمدات کے لیے قیمتوں کی نگرانی کے طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں جو 1 مارچ سے پہلے مکمل ہونے کی امید ہے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک G7 اور آسٹریلیا 5 دسمبر 2022 سے سمندری نقل و حمل سے روسی تیل کی برآمدات پر $60 فی بیرل قیمت کی حد مقرر کر چکے ہیں۔ جوابی اقدام کے طور پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اسی ماہ ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے جس میں ان ممالک پر روسی تیل اور تیل کی مصنوعات کی فروخت پر پابندی عائد کی گئی جو روسی تیل کی قیمتوں پر حد لگا رہے ہیں۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو بھاری ہتھیار فراہم کریں گے۔ امریکی حکام نے 31 جنوری کو کہا تھا کہ امریکی حکومت یوکرین کو پہلی بار طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، اور فرانس نے بھی اعلان کیا کہ وہ یوکرین کو نہ صرف خود کار ہوٹرز فراہم کرے گا بلکہ وہ یوکرین کو لڑاکا طیارے بھی فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے جواب میں روسی حکام نے اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کی جانب سے یہ عمل جنگ کی آگ بڑھانے اور تنازع میں اضافے کا باعث بنے گا۔ 1 فروری کو روسی صدر کے پریس سیکرٹری دمیتری پیسکوف نے کہا تھا کہ روس جانتا ہے کہ نیٹو کے تمام فوجی انفراسٹرکچر یہاں تک کہ سیٹلائٹ جاسوسی کے نظام بھی یوکرین کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں تاکہ روس کا مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام اقدامات روس کے خلاف دشمنی کا اظہار ہیں۔ دمیتری پیسکوف نے مزید کہا کہ امریکی حکومت کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی مسلسل فراہمی اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار کی ممکنہ فراہمی براہ راست کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے گی۔ 1 فروری کو امریکی فیڈرل ریزروز نے اعلان کیا کہ وفاقی فنڈز کی شرح کے ہدف کو 25 بیس پوائنٹس بڑھا کر 4.5% سے 4.75% تک کے درمیان کر دیا جائے گا۔ گزشتہ سال مارچ کے بعد سے فیڈرل ریزروز کی جانب سے شرح سود میں یہ مسلسل 8واں اضافہ ہے، جس کے نتیجے میں شرح سود میں مجموعی طور پر 450 بیس پوائنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ وفاقی فنڈز کی شرح کی موجودہ سطح اکتوبر 2007 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ متعدد امریکی ماہرین اقتصادیات کا اندازہ ہے کہ فیڈرل ریزروز کی جانب سے شرح سود میں مسلسل اضافے کے پس منظر میں امریکی معیشت کو اس سال کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بلومبرگ کی جانب سے شائع ہونے والے تازہ ترین سروے کے مطابق اس سال امریکی معیشت کے لیے کساد بازاری کا شکار ہونے کا امکان 65% ہے۔ کچھ ماہرین اقتصادیات نے نشاندہی کی ہے کہ امریکی اقتصادی پالیسی میں اکثر واضح تاخیر ہوتی ہے اور موجودہ امریکی معاشی صورتحال توقع سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔